کرنا تو بالکل ایسا ہے جیسا کہ دن نکلا ہوا ہو اور کوئی آدمی سورج کے بارے میں شبہ کا اظہار کرے کہ معلوم نہیں روشنی کس وجہ سے، میں سورج کو تو کم سے کم نکلا ہوا نہیں مانتا۔ تو فرمائے اللہ نے جس نے آسمان و زمین کا سارا نقشہ بنایا، سارا نظام، یہ سب کا سب اللہ کی قدرت کی اور کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے، اس شک کی تو کوئی وجہ ہی نہیں پڑتی۔ دوسرا شبہ کیا ہے جی؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہم روک دو تم ہم لوگوں کو ان سے جن کی ہماری آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، بس تم ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل لے آؤ۔ یہ دو شبہات اور ہیں، دو اعتراضات اور ہیں۔ دوسرا شبہ تو یہ ہوا کہ جی تم ہماری طرح کے انسان ہو، اگر تم کوئی پیغمبر ہوتے، فرشتے ہوتے تو تمہارے اندر کوئی امتیازی خصوصیات ہوتی۔ قرآن نے اس کا جواب دوسری جگہ جگہ بتا دیا اور انبیاء خود آگے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک تیسری بات ہے تو یہ تو بالکل بے وقوفانہ بات ہے، یہ وہی اندھی تقلید ہے کہ ایک آدمی گڑھے کے کنارے جا رہا ہے تو آپ صرف اور صرف اس کی محبت اور عشق کے دعوے دار بن کر اس کے پیچھے اندھیرے میں آپ چلے جا رہا ہے تاکہ وہ گڑھے میں گر جائے تو آپ بھی گر جائیں۔ ارے بھائی، اگر آپ کے آبا و اجداد پیروی کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے تو کہ آپ ان کی اندھی تقلید کریں گے؟ اولو کان آباؤکم فی ضلال مبین۔ قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان سے جواب میں کہا، ان نحنو، کہ دیکھو ہم نہیں ہیں مگر تمہاری طرح کے انسان، اور لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں۔ دیکھیے رسول خود اپنے آپ کو بشر کہہ رہے ہیں، نبی کو بشر کے بجائے خدا کہنا، یہ خدا کا بیٹا کہنا، یا اس کو سراپا نور کہنا، یہ نبی کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ اگر تعریف ہوتی تو یہ رسول اپنا تعارف نہ کراتے، ان نحن الا بشر مثلکم، رسول کہہ رہے ہیں ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ تو نبی کی خوبی ہے، نبی کے لیے قابل تعریف بات یہی کہ آپ انہیں بشری قرار دیں، جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام دینا، یہ اس کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ لہذا رسولوں کو بشر ہی کہا جائے، لیکن بات یہ کہ ان پر اللہ نے یہ خصوصی انعام کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا مرتبہ عام انسانوں سے بہت اونچا ہے۔ وما کان لنا، جہاں تک کہ تم ہم سے دلیل مانگتے ہو تو ہمارے اختیار کی یہ بات نہیں کہ ہم تمہارے پاس تمہاری فرمان کے مطابق جو ہے فرمائش کے مطابق کوئی دلیل لا کر دکھا دے، مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر مؤمنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، یعنی ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں، ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کے سیدھے راستے بتا دیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، اور جہاں تک تم ہمیں ڈراتے ہو تو ہم ضرور صبر کریں گے ان تکلیفوں پر جو تم ہمیں دو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے بھروسہ رکھنے والوں کو۔ اب جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ دلائل سے ماننے پہ دلائل سے وہ نہیں مانتا اور اس کے پاس کوئی دلائل ہوتے ہی نہیں ہے، تو اب وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ زبانی جنگ تو ہار جاتا ہے، دلائل کی جنگ تو ہار جاتا ہے، اب وہ کیا آتا ہے، ضد، ہٹ دھرمی اور عناد پر اتر کر دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ طاقت کے ذریعے سے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے جی۔ وقال الذین کفروا، اور ان کافروں نے اپنے رسولوں کو کہا، لنخرجنکم، کہ ہم تم کو اپنی اس سرزمین سے باہر نکال پھینکیں گے، یا پھر تم ہمیں ہمارے مذہب میں تم کو لوٹنا ہوگا، آنا ہوگا۔ یہ دھمکی دی، جب دھمکی دی تو دوسری طرف اللہ کی طرف سے فوراً تسلی آ گئی۔ فاوحى الیہم ربہم، ان کے پروردگار نے فوراً ان کی طرف وحی نازل فرما دی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور میری وعید اور میری سزا سے ڈرتا ہے۔ واستفتحوا، اور ان پیغمبروں نے اللہ سے فتح چاہی۔ وخاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش ضدی برباد و نامراد ہو گیا۔ من ورائہ، ان کا انجام دنیا میں تو برا ہوا، لیکن اس کے بعد ایک اور برا انجام ہے۔ من ورائہ، اس کے پیچھے اس انجام کے بعد کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ویسقا، ان کو پلایا جائے گا، من ماء صدید، پیپ کا پانی، وہ اس کو یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ پیے گا لیکن اس کو حلق سے اتار نہیں سکے گا، اور موت اس کو ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے بھی نہیں آئے گا۔ جہنم میں ایسے حالات ہوں گے کہ گویا ہر طرف موت کا سماں ہے۔ دنیا میں اگر اس طرح کے حالات ہیں تو انسان زندہ ہی نہ رہ سکے، لیکن یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ موت کے آثار ہیں لیکن اس کے باوجود موت نہیں آ رہی۔ یہ موت تو ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح جہنم کے عذاب سے خلاصی کے لیے مر ہی جائیں۔ جہنم کی آگ کا تو یہ حال کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ان جہنمیوں کو اس آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں بھیجا جائے تو ان کو نیند آ جائے۔ اتنا توازن اس جہنم کی آگ میں اور اس دنیا کی آگ میں، لیکن اس کے باوجود
موت کے آثار ہیں، یہ سارے حالات موت کے ہیں، موت نہیں آ رہی، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ وہ بار بار ہلاکت کو پکاریں گے۔ اللہ کیا کہیں گے دوسری جگہ ہے سورہ فرقان میں، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری ہلاکتیں، موت کی دعائیں کرتے چلے جاؤ، دیکھو موت کبھی آئے گی نہیں، لا يموت فيها ولا يحيى، دوسری جگہ فرمایا نہ موت ہے نہ زندگی ہے، موت تو ہے ہی نہیں، زندگی اس لیے نہیں کہ یہ زندگی ایسی زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہے، تو اللہ حفاظت کرے، وہ بہت برا حال ہوگا۔ فرمایا ومن برائی، اور اس کے پیچھے اور سخت عذاب ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک راکھ ہو اور آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چل کر اسے اڑا کے لے جائے۔ اعمال رکھے ہوئے لیکن ایک آندھی چلتی ہے اور وہ راکھ جو ہے وہ ساری کے ساری ہوا نے اڑا دیے، بالکل یہی حال ہے۔ ان کے اعمال اتنے بے وقات ہیں، اتنے بے قیمت ہیں، لا یقدرون، یہ لوگ جو کچھ کام کر رہے ہیں اس پر ان کو کسی طرح کوئی دسترس نہیں ہوگی، یعنی جو کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں اس کا انہیں وہاں کوئی صلہ نہیں ملے گا، تو وہ اعمال انہیں نظر ہی نہیں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ تو بہت ہی زیادہ گمراہی کی بات ہے۔ ایک انسان کے لیے یہ بڑے نقصان کی بات ہوتی ہے کہ وہ جو محنت کرے اسے اس کو کوئی فائدہ محسوس نہ ہو، جو کاروبار کر رہا ہے وہ ٹھپ ہو رہا ہے، تو آدمی یہی کہتا ہے کہ جی یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات۔ تو ان لوگوں کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ اعمال کیے تھے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جتنی محنتیں کی تھی وہ ساری کی ساری محنتیں برباد ہو گئیں۔ الم ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالکل تدبیر سے پیدا فرمایا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور نئی مخلوق کو پیدا کر دے۔ وما ذالک، اور یہ چیز اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جميعا، اب دیکھیے جی آخرت کا نقشہ ہے، آخرت کے کیا نقشے کہ قیامت کے دن یہ سب کے سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جن نے دنیا میں تکبر کیا تھا کہیں گے کہ ہم تمہارے پیروکار تھے، تو کیا آج تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتے ہو؟ اللہ کے عذاب سے کچھ ہمیں بچا سکتے ہو؟ کوئی کام آ سکتے ہو؟ قالو، تو وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی سیدھے راستے پر چلاتے۔ سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، ہم جزا فضا نہیں گھبرائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارے اور رہائی کی صورت نہیں، وہ صاف انکار کر دیں گے۔ وقال الشیطان، دوسرے تمام لیڈروں نے تو انکار کر دیا، اب جو ہے جی کیا رہ گیا؟ سب سے بڑا لیڈر جو وزیر اعظم جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، سب سے بڑا لیڈر وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اب سب اس کے پاس جائیں گے۔ اب شیطان کا حال سنیے، وقال الشیطان، شیطان بھی منہ پھیر لے گا، کہے گا شیطان جب فیصلہ ہو جائے گا، حساب کتاب کا کام ختم ہو جائے گا، جہنم میں بھیجا جائے گا، تو اب شیطان کیا کہے گا کہ دیکھو بے شک اللہ نے تم سے ایک سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، اور میں نے تم سے بالکل جھوٹا وعدہ کیا۔ آج بات صاف نظر آ گئی کہ سبز باغ دنیا میں دکھائے تھے لیکن وہ سارے جھوٹے، یہ نتیجہ ہے۔ وما کان لی، دیکھو مجھ پر غصہ نہیں اتارنا، کیوں؟ وما کان لی علیکم، دنیا میں مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی زور نہیں تھا، تم پر کوئی قابو نہیں تھا، الا ان دعوتکم، الا یہ کہ بس اتنی بات تھی کہ میں نے تم کو دعوت دی، تم نے فوراً میری بات قبول کر لی۔ اب مجھے ملامت مت کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم فریاد رسی میری کر سکتے ہو، بے شک میں نے انکار کیا اس کا جو تم مجھے اس سے پہلے شریک بناتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کہے گا کہ بھائی میں نے کون سے تمہیں ڈنڈے کے زور سے اپنے پیچھے چلایا تھا، میں نے تو ایک آواز لگائی تھی، تم خود ہی بھاگتے ہوئے چلے آئے، میں نے کہا تھا یہ برا کام کرو، تم پہلے سے اس کے لیے تیار تھے، تو میں نے تو صرف ایک آواز لگائی، کوئی زبردستی کسی ڈنڈے کے زور پر یا کوئی طاقت لگا کے تو میں نے تمہیں اپنے پیچھے نہیں چلایا، تو آج مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ معلوم ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان خود برا کام کیے چلتا ہے اور حضرت شیطان پر لعنت کرتا ہے، یہ خود انسان کے اندر کا چور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان مضبوط ہو تو پھر شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ آخر کوئی تو وجہ، اللہ آگے دوسری صورت میں ارشاد فرما رہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہارا زور نہیں چل سکتا جو اللہ کے مخلص بندے۔ تو جب انسان کمزور ہوا تو شیطان نے اسے کمزور کر دیا اور اس کو استعمال کر لیا، ورنہ شیطان اتنا طاقتور نہیں ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، نیک لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کا نقشہ یہ ہے، فرماتے ہیں اور ایمان والوں کو اور جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے پروردگار کے حکم سے، اور وہاں ان کا تحیہ ایک دوسرے کی مبارکبادی کیا ہوگی؟ سلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ الم ترى، اللہ نے آگے ایک مثال بیان فرمائی،
کلمہ طیبہ یعنی ایمان کی مثال اور کلمہ خبیثہ کی مثال. کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے شجرہ طیبہ سے، پاکیزہ درخت سے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ یہ کھجور کا درخت ہے، جیسے حدیث میں بھی اس کی ایک تشریح آئی ہے، ایک روایت میں بھی اس کا ذکر آیا. فرمایا اس درخت کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہری ہوتی ہیں اور اس کا تنا بہت اوپر کو ہوتا ہے. اس کی شاخیں اوپر گویا آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہیں اور اس کا پھل جو آتا ہے وہ سال میں 2 مرتبہ آ رہا ہے. اور اس کے پھل سے جو ہے انسان کو جو غذائیت حاصل ہوتی ہے وہ کس چیز سے حاصل ہو سکتی ہے؟ کسی چیز سے بھی نہیں. اور کھجور کے درخت کی ہر چیز میں فائدہ ہے. ایمان کا بالکل یہی حال ہے. مومن جو ہے اس کے ایمان کی جڑ دل میں پیوست ہے، راسخ ہے. جس طرح وہ تنا کھجور کا زمین کے اندر اس کی جڑیں ہیں، تو ایمان کی جڑیں بھی دل کے اندر ہوتی ہیں، پیوست ہوتی ہیں. وہ ایمان جو ہے وہ دل سے کبھی نہیں نکل سکتا، چاہے اس کو کتنا ہی ڈرایا جائے، دھمکایا جائے اور دنیا کا کتنا ہی لالچ لایا جائے. اور دوسری طرف اس ایمان کی شاخیں کیا ہیں؟ وہ نیک اعمال ہیں جو مومن سے پھوٹتے ہیں. مومن سے جو نیک اعمال صادر ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے اس تناور درخت کی شاخیں. اور جس طرح وہ شاخیں اوپر کی طرف چڑھتی ہیں درخت کی، تو انہیں کا اعمال بھی اللہ کی طرف قبولیت کے لیے چڑھتے ہیں. دوسری طرف کلمہ خبیثہ کفر و شرک کی مثال کیا ہے؟ شجرہ خبیثہ کی ہے جس کو زمین سے اکھیڑ دیا جائے. کسی نے کہا یہ حنظلہ کا درخت ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں ایک درخت ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، انتہائی بد ذائقہ اور کڑوا ہوتا ہے. بہرحال زمین پر جو جھاڑ جھنکاڑ آتے ہیں، جو جھاڑیاں، وہ سب اس میں داخل ہیں کہ جن کی کوئی تنہ نہیں ہوتا، آپ ایک ہاتھ سے ان کو کھینچیں تو وہ گھسٹ کر نکل آتے ہیں. بالکل یہی حال ہے. کفر و شرک جو کافر کے دل کے اندر ہے اس میں کوئی استقرار نہیں ہے. کافر خود شبے کے اندر ہے، شک اور شبے میں پڑا ہوا ہے، لہذا اس کی بات میں جب کوئی پائیداری نہیں ہے تو مسلمان کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹک سکتا. فرمایا الم ترى کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی سے ہے، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں یعنی زمین کے اندر اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. وہ درخت اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے. کھجور جو ہے اس کے اندر بڑی خاصیت ہے. آج کل تو بعض اطباء یہ کہتے ہیں کہ ایک کھجور کے اندر جو ہے وہ آدھا کلو خون کی طاقت ہے. ایک کھجور آپ کھائیں اور آدھا کلو آپ گوشت کھائیں، آدھا کلو گوشت کی طاقت ہے. آدھا کلو گوشت کھا رہے ہیں اس سے زیادہ طاقت جو ہے ایک کھجور کے اندر. کیوں؟ کھجور جو ہے وہ سراپا خون ہے، وہ خون بناتا ہے. اور کھجور جو ہے اس کی ہر چیز قابل استعمال ہے، حتیٰ کہ جو اس کی گٹھلی ہیں وہ بھی جانور کے آپ نے دیکھا ہوگا چارے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو پیس کر گٹھلیوں کو. اس کے اندر بھی بڑی طاقت ہوتی ہے کھجور کی گٹھلیوں، بلکہ بعض بیماریوں میں کھجور کی گٹھلیوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو کھجور جو ہے ایک عجیب غذا ہے. تو اللہ نے اس درخت کی یہ مثال بیان فرمائی. آگے فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ جل شانہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک بات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گندا اور ناپاک درخت اجتثت جس کو اکھیڑ دیا جائے زمین کے اوپر ہی سے، کیونکہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر ہے، اندر ہے ہی نہیں اور اس کو کوئی قرار نہیں ہے زمین کے اندر. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جل شانہ مؤمنوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں ہی مضبوطی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں. اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایمان والوں کو قول ثابت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جو واقعی مومن ہوگا اللہ اس کا ایمان دنیا ہی باقی رکھیں گے. اور فی الآخرہ حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے. وہ تشریح یہ کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آ کر اس سے 3 سوال کرتے ہیں. من ربک، ما دینک، ما تقول فی هذا الرجل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اس وقت میں جو مومن ہوتا ہے وہ ان تینوں باتوں کے صحیح اور درست جوابات دے دیتا ہے. تو یہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا فی الآخرہ. دنیا میں بھی قول ثابت سے اللہ نے اس کو ثواب قدمی عطا فرمائی کہ دنیا کی زندگی میں قول ثابت جو ہے وہ اس کو پکڑے رہا اور اس قول ثابت کو جو ہے وہ اخیر وقت تک وہ تھامے رہا اور کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش نہیں ٹلا سکی. قبر میں بھی اس کی زبان پر فرفر یہ جوابات سرزد ہو جائیں گے، اللہ ہی کی توفیق سے سرزد ہوں گے. معلوم ہو جیسے دنیا میں اعمال کیے اسی کے مطابق قبر میں جواب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے عمر تمہارا اس وقت میں کیا حال ہوگا جب 2 فرشتے آئیں گے اور ایسے ہیبت ناک ہوں گے. حضور نے نقشہ بیان فرمایا. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اس وقت ہمارے اندر سمجھ ہوگی، عقل ہوگی؟ حضور نے فرمایا بالکل. فرمایا پھر کوئی غم نہیں، ہم نمٹ لیں گے. یعنی جب اللہ نے ہمیں عقل دیا، شعور ہے، تو وہ جو دنیا کی معرفت ہے وہ کام آئی. کیونکہ اللہ کا ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو معرفت ختم نہیں ہوتی،
بلکہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی معرفت میں اور اضافہ ہوتا ہے. بھائی جب تک زندگی میں تھا تو وصال ہی نہیں ہوا اللہ کا. زندگی دنیا کی حائل تھی، لیکن دنیا کی زندگی موت کے بعد تو حائل نہیں ہوئی، تو پھر اللہ کا وصال نصیب ہو گیا. جب اللہ کی معرفت اور زیادہ ہوئی تو پھر جواب دینا تو اور آسان ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو اور انعامات کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لے آئے. تباہی کے گھر میں لا اتارا. جہنم، یہ تباہی کا گھر ہے جہنم، جس میں وہ پہنچیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وجعلوا، اور ان لوگوں نے اللہ کے ہم مثل بنا دیے تاکہ یہ لوگ اس کے راستے سے گمراہ کریں. قل، آپ فرما دیجئے تم تھوڑا سا نفع اٹھا لو، بس تمہارا ٹھکانہ، تمہارا لوٹنا جو ہے وہ دوزخ کی آگ کی طرف ہے. قل لعبادی الذین آمنوا، آپ اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں اور خرچ کریں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، خفیہ طور پر بھی اور کھلم کھلا بھی، ایسے دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی اعمال کا سودا ہوگا اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. اللہ الذی، اللہ کے اپنے قدرت کی مختلف نشانیاں اور مظاہر بیان کر رہے ہیں. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی، آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس سے مختلف قسم کے پھل نکالے تمہیں رزق دینے کے لیے. وسخر لکم الفلک، اور اللہ نے کشتی کو تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ زمین میں چلے اس کے حکم سے، اور اللہ نے تمہارے ہی فائدے کے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا. وسخر لکم الشمس، اور اللہ جل شانہ نے سورج اور چاند کو بھی تمہارے فائدے کے لیے کام میں لگا دیا. دائبین، ہمیشہ کے لیے وہ ایک دستور پر چل رہے ہیں. وسخر، اور تمہارے ہی فائدے کے لیے رات اور دن کو بھی کام میں لگا دیا. تفسیر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اس ایک چیز پر پوری دسترس حاصل کر لی جائے، یعنی ایک چیز کا پیدا کرنا اور ہے، اور ایک چیز پر پورا اس طریقے سے قابو ہو جائے کہ انسان اس کو اپنی منشا کے مطابق استعمال کر سکے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے مسخر ہیں، اللہ کے منشا کے مطابق چل رہی ہیں کہ اللہ نے جیسا حکم دیا اسی طریقے سے یہ چل رہے ہیں اور ایک ترتیب اور ایک نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. اور لکم کے الفاظ سے یہ بتایا ہے کہ یہ سب کے سب انسان کے فائدے کے لیے. یہ ہوا، سورج، چاند جتنے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس دنیا کے علاوہ جتنے مزید سیارے ہیں ان میں زندگی گزارنا ناممکن ہے. کہیں آگ کے بڑے بڑے گولے گر رہے ہیں، کہیں ہواؤں کے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ طوفان ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو دوسری کائنات ہے، دوسرے سیارے، ان میں اگرچہ زندگی گزارنا تو ناممکن ہے، لیکن ان سیاروں کا جو وجود ہے اور ان کی جو ایک گردش ہے، ان کا جو ایک نظام ہے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ انسان اس دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے قابل ہے. اگر وہ سیارے نہ ہوتے تو اس دنیا میں نہ مناسب مقدار میں توانائی پہنچتی، نہ مناسب مقدار میں حرارت پہنچتی، نہ آکسیجن مناسب مقدار میں ہوتی. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام کائنات اور جتنے مزید سیارے ہیں یہ سب کے سب اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے. آگے فرماتے ہیں وَآتَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں دیا مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو. وَإِن تَعُدُّوا، اور دیکھو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. بے شک انسان ظالم، بہت ظالم اور بے انصاف اور بہت بڑا ناشکرا ہے. اللہ جل شانہ نے خوشخبری دے دی کہ دیکھو تم جو اللہ سے مانگو گے تمہیں ضرور ملے گا. یہ کتنی زبردست خوشخبری ہے. اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ جی ہم تو بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات مومن کو وہی چیز ملتی ہے، بسا اوقات اللہ وہ چیز نہیں دیتے لیکن اس سے بہتر اس کا متبادل دوسری چیز دیتے ہیں جو اس سے بھی بہتر ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان سے اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ارے بھائی ہم جو یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، طرح طرح کی عافیتیں اور نعمتیں ہیں، تو کیا ہمیں اندازہ نہیں کہ کتنی بلائیں اور مصیبتیں ہمارے ارد گرد پھر رہی ہیں جن سے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو پتہ نہیں وہ کون کون سی دعائیں جو ہم نے کی ہیں ان کا فائدہ ہو. دعا کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ پھر اگر دنیا میں نہیں ملے گا تو آخرت میں بسا اوقات بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مومن کو قیامت میں طرح طرح کی نعمتیں دکھائیں گے اور اللہ مومن سے کہیں گے تم نے مجھ سے دعا مانگی تھی قبول نہیں ہو، کہے گا بالکل. یہ مانگی تھی قبول نہیں ہوگی، وہ کہے گا بالکل. اللہ فرمائیں گے دیکھو دنیا میں دعائیں اس لیے قبول نہیں کی تھی کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں یہ جنت کی نعمتیں دینا چاہتا تھا. تو مومن خوش ہوگا اور حدیث میں آتا ہے مومن تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ انسان دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائے گا وہ دعا مقبول ہے، بہی معنی مقبول ہے کہ اس دعا کا فائدہ تو واضح ہی ہو رہا ہے. پھر بھی یہ کہنا کہ جی ہماری دعا قبول ہوتی ہے یہ تو بڑی ناسمجھی کی بات. ایک بات اور سنیے
کہ جی دعا قبول ہونے کا ایک مطلب یہ بھی تو ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ نے اللہ سے دعا مانگی، وہ چیز تو آپ کو نہیں دی، لیکن اللہ جل شانہ نے آپ سے بے شمار جو مشکلات کے مسائل تھے وہ ٹلا دیے۔ پھر یہ بھی تو دیکھیے کہ انسان تو ناسمجھ ہے، انسان میں عقل اور سمجھ تو ہے نہیں۔ اگر ایک ناسمجھ بچہ اپنے باپ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرے جو اس کے لیے نقصان دہ تو باپ ہرگز نہیں دیتا۔ تو بات یہ کہ انسان مثلاً اوقات بہت سے ایسی چیزیں مانگتا ہے جس کا نہ ملنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ کہ اللہ نے تمہیں وہ تمام چیزیں دے دی جو تمہارے حق میں بہتر ہوں۔ ایک آدمی رٹ لگائے جا رہے اللہ مجھے اولاد دے دو، اولاد نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی اس کے حق میں اولاد نہ ہونا یہی زیادہ بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اولاد ہوتی تو وہ اولاد اس کو تگنی کا ناچ نچا دیتی، وہ اولاد اس کے دین کے لیے نقصان دہ بن جاتی، اس کی نماز اور دیگر عبادتوں میں مخل ہو رہی ہے، اس اولاد کی وجہ سے وہ اللہ جل شانہ کی طرح طرح کی نافرمانی میں مبتلا ہوا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہو کہ اولاد نہیں ملی اور زندگی جو ہے اللہ ہی کے لیے خالص رہی؟ تو بھائی وآتاکم من کل ما سألتم، یہ دعویٰ تو بالکل سچا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ انسان سمجھ نہیں پاتا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ دیکھو گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، اور واقعی اللہ کی نعمت، ایک ایک نعمت کے اندر اللہ نے ہزاروں نعمتیں رکھی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ نعمت کا لفظ تو مفرد ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو نہیں گنو گے۔ نعمت تو ایک نعمت کو کہتے ہیں، ارے بھائی ایک کو تو ہر آدمی شمار کر سکتا ہے، شمار تو کئی چیزوں کو کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ سے اشارہ ہے کہ اس ایک نعمت کے اندر اللہ جل شانہ نے ہزاروں نعمتیں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ پانی لے لیجئے، اس پانی کے اندر اللہ نے صرف یہ فائدہ نہیں رکھا کہ اس سے ہماری پیاس بجھتی ہے، اس پانی سے ہمیں بیماری سے بھی نجات ہو رہی ہے، اس پانی سے ہمیں توانائی مل رہی ہے، اس پانی کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر سے بہت سے جراثیم ختم ہو رہے ہیں۔ بہر صورت اللہ نے ایک نعمت کے اندر بہت سے نعمتیں رکھی ہیں۔ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پانی جو ہمارے ہاتھ میں پہنچا اس کے لیے کتنا بڑا نظام چلا ہے، کارخانہ کس انداز میں چلا، ہزاروں انسان چلے اور پھر اس کی بنیاد پر یہ پانی ملا، تو کیا آپ اس پانی کو پیتے وقت بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت واقعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جو قربانی دی تھی، اور یہ سب سے بڑی قربانی ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، چہیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک بے آب و گیا جگہ میں چھوڑ کر آ گئے۔ اب جہاں نہ کھیتی ہے، زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، انسان اپنے اوپر تو سہ جاتا ہے لیکن اپنی اولاد پر نہیں سہتا۔ تو یہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں واقعی اللہ جل شانہ کی طرف سے ایمان و یقین کی کرنیں آ گئی۔ تو ہوا کیا کہ جی جب ایسا ہوا، ہر طرح کی قربانیاں دی، تو اب ان نے دعا بھی کی کہ میری قربانی رائے گا نہیں جائے، اس لیے یہ چند دعائیں کی ہیں جس کا یہاں ذکر ہے، اور پیچھے سورہ بقرہ میں بھی اشارہ ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ اے میرے پروردگار، تو اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے دور رکھیو کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ وہ شہر تو ابھی آباد ہی نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہو گیا تھا، اندازہ ہو گیا تھا اور یقین آ گیا تھا کہ یہ جگہ ایک دن ضرور آباد ہوگی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کسی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ بظاہر یہ بنجر زمین میں بے آباد ہے، لیکن اس محنت اور اس قربانی کے نتیجے میں یہ کبھی نہ کبھی آباد ہوگی۔ رب انہن اضللن، اے میرے رب بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ فمن تبعنی، جس نے میری پیروی کی تو یہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو آپ تو بخشنے والے مہربان ہیں۔ یعنی پھر بھی آپ غفور الرحیم ہیں، میں اس سے اپنا تعلق ظاہر تو نہیں کرتا نافرمان سے، تعلق کی بنیاد تو اسلام اور اللہ کی اطاعت ہے، لیکن آپ معاف تو کر سکتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت، بے شک میں نے اپنی بعض اولاد کو بوادن، ایک ایسی بے آب و گیا وادی میں اتار دیا، غیر ذی زرعین، جہاں کوئی کھیتی نہیں، آپ کے پاکیزہ اور بابرکت حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، اب دعائیں کر رہے ہیں۔ پہلی دعا کیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب یہ نماز کی پابندی کریں، اس لیے میں نے ان کو یہاں بھیجا۔ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، یہ دوسری دعا ہے، آپ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف جھکے چلے جائیں۔ وارزقہم، یہ تیسری دعا ہے کہ آپ ان کو طرح طرح کے میوے عطا کیجیے تاکہ وہ شکر کریں۔ پہلی دعا نماز کی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی نماز کے بارے میں غفلت اختیار نہ کریں۔ بھائی جس طرح خود نمازوں کی پابندی کرتے ہو، جس طرح 5 وقت نماز ادا کرنے کا خود اہتمام کرتا ہو، اولاد کے حق میں بالکل اسی طرح فکر رکھو کہ یہ 5 وقت کی نماز کا خیال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو مقبولیت مل جائے، ہر انسان چاہتا ہے جی
میں جو ہوں مقبول بن جاؤں، لوگوں کی نگاہوں میں نمایاں ہو جاؤں، تو اللہ نے پھر کیا کیا، جو آدمی اللہ کے خاطر قربانی دے تو اس کو مقبولیت ملتی ہے۔ آج بھی ان حضرات کے تذکرے کے وقت ہمارے دل ان کی عظمت و محبت سے سرشار ہوتے ہیں، اور آج بھی اللہ نے ان کی مقبولیت کی وجہ سے اس جگہ کو کیا مقبولیت دی ہے کہ اس طرف لوگوں کے دل کھینچے جا رہے ہیں۔ کسی انسان کو شہری نہیں ہوتی، ایک مرتبہ وہاں چلا گیا وہ چاہے گا دوبارہ جائے، پھر تیسری مرتبہ جائے، اور جہاں تک تیسری دعا ہے تو اس کا تو کیا کہنا کہ حرمین میں جو برکت ہے ہر مسلمان اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر آسمان اور زمین میں کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بڑی عمر میں اسماعیل و اسحاق عطا کیے۔ حضرت اسماعیل تو نوجوانی کی عمر میں مل گئے، لیکن حضرت اسحاق کب ملے تھے؟ جب ان کی عمر 120 سال کی ہو گئی تھی، جس کا ذکر سورہ ہود میں بھی آ چکا۔ ان ربی، بے شک میرے رب دعا کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا دیجئے، اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، اور ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اے ہمارے رب، میری اور میرے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دیجئے گا اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ ولا تحسبن اللہ فرماتے ہیں کہ تم مت گمان کرنا کہ اللہ غافل ہے ان ظالموں کے کرتوتوں سے، بے شک یہ ان کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن تک جس دن ان کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ لوگ دوڑ رہے ہوں گے اور سر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی، اور ان کے دل خوف سے خالی ہوں گے۔ قیامت کے دن کا منظر ایسا ہوگا کہ خوف کے مارے نگاہیں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی اور ہیبت ناک حالت میں ہوں گے، جیسے انسان بوکھلایا بدحواسی کی حالت میں دوڑتا ہے۔ اس حال میں یہ لوگ اس پکار پر جو میدان حشر سے آئے گی دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور دل ایسے ہوں گے جیسے بالکل خالی ہو جائے، جس طرح انسان کو خوف کے وقت میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل بالکل خالی سا لگتا ہے اور دل اچھل کر حلق کی طرف آنے لگتا ہے، تو ان لوگوں کا یہی حال ہوگا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور آپ لوگوں کو ڈرا دیجیے اس دن سے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، ان پر عذاب آئے گا، تو یہ ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دیجیے ایک قریبی مدت تک، نجب دعوتک، اب ہم آپ کی پکار کو قبول کر لیں گے اور ہم رسولوں کی اتباع کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو جس حال میں تم ہو کبھی زوال نہیں آئے گا؟ تم سمجھتے تھے کہ تم ہمیشہ ان نعمتوں میں رہو گے دنیا کی اور کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وَسَكَنْتُمْ، اور کیا ایسا نہیں تھا کہ تم ان علاقوں میں رہے جہاں پر یہ ظالم لوگ پہلے رہ چکے ہیں؟ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے سامنے یہ سارا کا سارا واضح ہو گیا کہ ہم نے ان ظالموں کے ساتھ کیسا کیا تھا، اور ہم نے طرح طرح کی مثالیں بھی بیان کر دی۔ کل کے واقعات گزرے، آپ نے ان کے نقشے دیکھے، یہ ان ظالموں کی مثالیں ہیں، کیسے کیسے انہوں نے گھر بنائے تھے پہاڑ کے اندر، اور کیسے کیسے کئی کئی منزلہ فلیٹ بنائے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مشرکین تم ان ظالموں کی جگہوں کے قریب رہ رہے ہو اور ان کے سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، ہم نے طرح طرح کی مثالوں سے واقعات سے بیان بھی کر دیا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اب تو اتمام حجت ہو گیا، اب کوئی بہانہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ وقد مکروا مکرہم، اللہ فرماتے ہیں اور تحقیق انہوں نے خفیہ تدبیریں کی، اور ان سب کی تدبیریں اللہ کے لکھی ہوئی ہیں، اور بے شک ان کی تدبیریں تو ایسی تھی کہ بڑے سے بڑے پہاڑ بھی ہٹ سکتے تھے، ایسی مضبوط چالیں بنائی تھی، لیکن اللہ کے آگے ان کی چال کام نہیں آئی۔ فلا تحسبن اللہ، آپ یہ نہ خیال کریے گا کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی فرما لیں گے، بے شک اللہ زبردست ہیں اور انتقام لینے والے ہیں۔ یوم تبدل الارض، جس دن کہ یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور وہ تمام کی تمام انسان کھڑے ہو جائیں گے اس اللہ کے سامنے جو تنہا ہے اور وہ زبردست ہے۔ وترى المجرمین، اور آپ دیکھیں گے ان گناہگاروں کو اس دن کہ وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور ان کے منہ کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ گندک کی جو ہے اس پر آگ تیزی سے لگتی ہے تو ان کا لباس ہی گندک کا ہوگا، اور اس پر جو ہے وہ تیزی سے آگ کے شعلے ہوں گے، یہ آگ کے اندر جلے ہوئے اٹھیں گے۔ لیجزی اللہ کل نفس، یہ اس لیے کہ اللہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ فرماتے ہیں قرآن لوگوں
کے نام خدا کا پیغام ہے کہ اس کو پہنچا دیا جائے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ تمام کی تمام لوگ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی یہی مضمون اور اس سورت کے آخر میں بھی یہی مضمون ہے کہ یہ کتاب اور یہ انبیاء اسی لیے بھیجے گئے کہ ان کے ذریعے سے اندھیرے سے انسان نکل کر، یعنی وہ اندھیرا کیا ہے، وہ یہ ہے انما ہوا الہ واحد، کفر و شرک کا اندھیرا ہے اور وہ روشنی توحید کی روشنی ہے۔ اگر انسان یہ روشنی حاصل کر لے تو کامیاب ہے۔